بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے میں ہوں ڈاکٹر رسول اسلام، امیر جنت پاکستان پارٹی۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ بتاریخ 23 جون بروز اتوار صبح 11 بجے جنت پاکستان پارٹی کے کارکنان کا اجتماع گلشن اقبال کراچی میں منعقد ہو رہا ہے۔ تمام کارکنان جماعت کو کراچی کے طول و عرض سے جہاں جہاں پہ بھی وہ رہتے ہیں، اگر وہ آ سکیں، آپ سب کو شرکت کی اطلاع کی جاتی ہے، شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رباط یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، کہ ایک دن سبیل اللہ کے قیام کی خاطر اپنی ڈیوٹی دینا، رابطہ قائم کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دن یہ بہتر ہے جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں اس سے، خیر من الدنیا وما علیہا۔ آپ تمام احباب کو جو سوشل میڈیا اور فیس بک کی بدولت جنت پاکستان تحریک سے آشنا ہیں، باخبر ہیں، آپ تمام احباب کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں۔ یہ تحریک وہ ہے جس نے آپ کے قلب و نگاہ میں تغیر پیدا کیا ہے، اور جب تک قلب و نگاہ میں وہ تغیر پیدا نہیں ہوگا، آپ بحیثیت ایک قوم کے نہ صرف یہ کہ کبھی اٹھ نہیں سکتے، اسی طریقے سے کچلے جاؤ گے، کچلے جاتے رہو گے۔ کشتۂ سلطانی و ملائی و پیری، جرنیل اور استحصالی طبقہ اور یہ ملا تینوں ملے ہوئے ہیں آپ کی آئینہ ضمیری کو، آپ کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے اندر جرأت کردار ہی نہ رہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتۂ سلطانی و ملائی و پیری۔ یہ تینوں ایلیمنٹس جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر کے اس شیطانی نظام کو پروان چڑھاتے ہیں، جس شیطانی نظام نے آپ کو کمزور بنایا ہوا ہے، ایسا کمزور کہ آپ کے ہاں ایک اوپر والا طبقہ ہے، وہ آپ کے شعور کو بیدار بھی ہونے نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ سوشل میڈیا پہ یہ دروازہ کھلا ہے ایجوکیشن کا، اصلی ایجوکیشن کا، روشنی کا، تو پاکستان کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اندھیروں کی چمگادڑیں ہیں، یہ بڑے چوکنے ہو گئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پروگرام کر رہے ہیں، اور بار بار وہ اس قسم کے وہ جن کو موٹیویشنل سپیکرز کہتے ہیں، اور ان کا پھر تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان یہ سوشل میڈیا کر کیا رہا ہے۔ پھر وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ جی آپ کو پتہ ہے اور 5th جنریشن وار شروع ہو چکی ہے۔ اوے آپ کو 5th جنریشن وار کا ہی نہیں پتا؟ اوے تمہیں نہیں پتا؟ اور یہ 5th جنریشن وار ہے، آپ کو نہیں پتا؟ 5th جنریشن وار۔ آپ کی بیداری سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ صرف پاکستان ہی کے نہیں، صرف آپ پاکستانی ہی نہیں، تمام دنیا کے جو مقتدر ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کنٹرول رکھتے ہیں جمہوریت کا، الیکشنیں کرواتے ہیں اس شیطانی نظام کے لیے، کبھی ایک کو اوپر لا، کبھی دوسرے کو اوپر لا، یہ سب اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ آپ کو تو ڈرانا پاکستان میں بہت آسان ہے، وہ کفر کا فتویٰ دے دو۔ مولوی یہی کرتا ہے نا کہ جس انسان سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں روشنی کی بات پھیلا نہ دے، تو اس کو کافر ڈکلیئر کر دیتا ہے، کافر ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جرنیل اسے ٹریٹر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ٹریٹر، غدار ہے، غدار۔ وہ جی یہ غدار ہیں سارے کے سارے، وہ تمام لوگ غدار ہیں جو ان جرنیلوں کو اور ان کے کالے کرتوتوں کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں انقلاب آ نہ جائے
اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب الفیل کی طرح ایک دن ایسا آ جائے کہ پاکستان کے عوام جہاں جہاں پہ یہ جرنیل جائیں ان کو پتھر ماریں اور ان کے سر پھاڑیں. یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایسا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں جو اس قسم کا انقلاب لا سکتا ہو. اس قسم کا انقلاب لانے کے لیے میں اٹھا ہوں اور 10 سال سے کوشاں ہوں، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ انقلاب کبھی 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 جمہوری طریقے سے نہیں آئے گا. انقلاب کبھی جمہوری طریقے سے نہیں آئے گا، اس لیے کہ پاکستان کی صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کے پاس بندوقیں ہیں، اسلحہ ہے. اور میں نے کوشش کر کے دیکھ لیا 2 الیکشنز 2013 اور 2018، یہ تو اتنا بھی انہیں گوارا نہیں کہ میرا نام و نشان، میری تحریک کا نام و نشان بھی کہیں کسی جگہ ابھرے. اس لیے کہ یہ تحریک وہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ ایک ایسا نظام ہے، 3 ماہ 4 ماہ کے اندر پاکستان میں یہ ایسا نظام قائم کرے گا کہ ہر شہری جو ہے وہ اس کے پاس نوکری ہوگی اور کوئی آدمی محتاج نہیں ہوگا جا جا کے ان جرنیلوں کی ٹھوڑیوں پہ ہاتھ رکھے کہ جی فلاں کے لیے ایک سفارشی لیٹر آپ لکھ دیں، یا ان سیاستدانوں کی ٹھوڑیوں کے اوپر ہاتھ رکھے. وہ نظام لے کے آ رہا ہے جس میں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہی نظام حکومت جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وہی ہدایت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے اور آپ میرے ساتھیوں کو بھی عطا کی ہے. اور یہ وہ ہدایت ہے جو ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں کہ جس دن پاکستان کے اندر ہمارے عوام کا یہ شعور بیدار ہوگا، اس دن وہ انقلاب آئے گا. شعور بیدار اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ عوام الناس کو مذہب کے چکروں میں ڈالے رکھتے ہیں، اور عوام الناس کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. یہ کیا ہوتا ہے؟ سلطانی یعنی جو اتھارٹی ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ، وہ جو جرنیل طبقہ ہوتا ہے حکومت میں وہ، اور وہ ملائی ان کو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں سناتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا گاڑی کے اندر ایک ریئر ویو مرر ہوتا ہے، وہ جو پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں جس کے ساتھ نا، وہ سامنے نہیں دیکھتا، وہ پچھلی کہانیاں سناتا جاتا ہے کہ جی وہ پیچھے یہ ہوا تھا، پیچھے وہ ہوا تھا. ایک دفعہ حضور بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور صحابہ کرام نے آ کر یہ سوال کیا تو اس وقت میرے آقا نے یہ فرمایا. ایسے ایسے ڈرامے کرتے ہیں یہ لوگ، کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اور پھر جو پیری، ہیرو ورشپ، کچھ نہ پوچھو صاحب، پیر بنائے جاتے ہیں. سیاستدانوں کو کیسے پیر بنایا جاتا ہے اور کیسے جا جا کے یہ اپنی آستینیں رگڑتے ہیں. آٹوگراف چاہیے ہمیں فلاں کا، میں نام نہیں لے رہا، آخر میں نام لوں گا، ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا حساب بھی چکانا ہے ان لوگوں کا جو گالیاں دیتے ہیں. اینی ہاؤ، میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس انقلابی تحریک کا حصہ بنیے. میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا، اور یہ انقلاب بالکل اسی انداز میں آئے گا جس دن آپ کے اندر کا انسان جاگ جائے گا اور جان لے گا کہ آپ کا اصل دشمن، وہ جو آپ کا استحصال کر رہا ہے، وہ کہیں واشنگٹن میں نہیں بیٹھا. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے اپنے جرنیل ہیں. لیکن یہ جرنیل طبقہ کیا ہے؟ کس کے تنخواہ دار ہیں؟ بڑی موت پڑتی ہے انہیں. چنانچہ انہوں نے سینسرشپ اسی لیے عائد کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا لایا ہوا، یہ معاف کیجئے، جو حقیقت ہے تو حقیقت ہے، ان کا لایا ہوا یہ جو موسٹ انٹیلیجنٹ آدمی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا،
وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے. یار مجھے ایک بات بتاؤ بفور آئی گو فردر، یہ عمران خان کے بارے میں آپ جو اتنا اس کو پرستار ہو، اتنی پرستش کرتے ہو، انگریزی اسکولوں کا تو میں بھی پڑھا ہوا ہوں. انفیکٹ عمران خان سے بہتر انگریزی اسکولوں کا پڑھا ہوا ہوں. میری ماں، میرا باپ دونوں انگریزی اسکولوں کے، میرے نانا انگریزی اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے. تو اسے تو ایک حرف نہیں آتا، نہ اقبال کا، نہ اس کے منہ سے کوئی سج دھج کی بات نکلتی ہے. کسی زمانے میں شاید کوئی عقل ہو، میں نے تو اس زمانے کے عمران خان کو نہیں جانتا. لیکن جب آپ ڈرگز کرتے ہو تو یور برین گیٹس فرائیڈ. اب اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگی. میں نے کہا وہ اس کی بیوی، اور اس کی بیوی جو کتاب لکھ رہی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ کسی دیوار کے اوپر کوئی گالی لکھ دو اور کہو جی فلانا یہ ہے، تو اس سے وہ تو جھوٹی بات ہوتی ہے نا. ہم لوگ جا کے دیوار پہ گالی لکھ دیتے ہیں، کچھ ایسا کر دیتے ہیں. اس کی بیوی نے جس انداز سے کتاب لکھی ہے، یہ پروپیگنڈا بک ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ویسے ہی جیسے جس آدمی نے مونالیزا پینٹ کی تھی، تو وہ کارٹون نہیں ہے، اس میں بڑی محنت لگتی ہے اتنی خوبصورت کتاب لکھنے میں. تو اس نے اتنی خوبصورت کتاب لکھی، لیکن یہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں اور ان کا چھوڑا ہوا جو کی فوج ہے، لشکر ہے، جو ان سب کو، اور ان کے ساتھ یہ جو ہمارے یوتھیاز ہیں، یہ یوتھیا لفظ بھی کمال لفظ ہے، کسی نے دیا. اینی ہاؤ میں ان یوتھیاز کے بارے میں پھر بات کروں گا. لیکن ان سب کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ بس آپ نے اس کمزور ترین آدمی کو لانا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک اور دوسرا لے کے آئیں گے. ان کا سب کا پلان ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا. آپ نے دیکھا یہ ابھی جو کرکٹ میچ ہو رہا تھا ورلڈ کپ، یہ جو ابھی میچ ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کا، سارا پاکستان، سارا 99.9% کوئی بیمار ہی ہوگا بیچارہ جو اس میچ کو نہ دیکھ رہا ہو. آپ نے دیکھا سب دیکھ رہے تھے. اور اس دوران کیا ہوا؟ بیچ میں جو وقفہ آتا تھا تو اس میں بلاول اور مریم نواز شریف کی ملاقات اور پارٹی کا بننا، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیکھا آپ نے؟ ایک مٹھی چکو تے دوجی تیار، ایک مٹھی چکو تے دوجی تیار. پنڈو پنڈار بھائی، پنڈو پنڈار. دیٹ از ہاؤ دے ورک. یہ شیطانی نظام، فرعونی نظام، یہ ولی عہد پہلے سے تیار کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو لانا ہے. یہ سائیکل ان کا 3000 سال فرعونوں کا سائیکل چلا تھا اور کوئی موسیٰ پیدا نہیں ہوا. میں وہ موسیٰ ہوں جو پیدا ہوا ہوں آپ کے ہاں، اور میں اس انقلاب کو لے کے آؤں گا. اور میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ آئیں. 23 جون بروز اتوار 11 بجے صبح، نوید گارڈن، یہ گلشن اقبال میں ہے ایک جگہ، نوید گارڈن شادی ہال قسم کی چیز ہے. 23 جون بروز اتوار 11 بجے صبح، نوید گارڈن، C1 بلاک نمبر 2، راشد منہاس روڈ، گلشن اقبال، کراچی میں. میں آپ تمام دوستوں کو شرکت کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے اس تحریک کو قوت ملے گی اور وہ انقلاب آئے گا اور آپ کی زندگیوں کے دن پھریں گے. جب تک آپ رباط یوم فی سبیل اللہ کے قیام کے لیے ایک دن نہیں دیتے، پھر نا امید رکھو کہ آپ کی زندگیوں میں کوئی تغیر آئے گا. یہی آپ کی زندگیاں، یہی روگ ہوگا. میں افواج پاکستان کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہوں؟ افواج پاکستان یہ کچھ اور ہیں، اور پاکستان کے یہ سیاسی جرنیل یہ کچھ اور ہیں. بابا اس فرق کو سمجھو. میں افواج پاکستان کا پروردہ ہوں، ان کا پالا ہوا ہوں. میرے والد مرحوم بریگیڈیئر ڈاکٹر سید حبیب الثقلین
اور میری والدہ مرحومہ، میری والدہ ماجدہ، ڈاکٹر سیدہ زبیدہ، ان دونوں نے افواج پاکستان سے منسلک رہ کر ملازمتیں کی ہیں، ساری زندگیاں افواج پاکستان کی خدمت کو دی ہیں۔ جی ہاں، میں افواج پاکستان کو ملنے والا جو رزق حلال تھا، جو میرے گھر میں میرا باپ لے کے آتا تھا، میں اس رزق حلال پہ پلا ہوں، پل کے جوان ہوا ہوں، اور اسی رزق حلال کا حق تمام زندگی ادا کرتا چلا آیا ہوں، جس رزق حلال پر میرے باپ نے مجھے، جو پاکستان آرمی کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے مجھ سے بھی یہ کہا تھا کہ بیٹا، پاکستان آرمی کی نوکری سے بہتر کوئی نوکری نہیں ہے۔ یہ قرض جو ان کا تھا، جو قرض میرے جسم، میرے دل و جان پہ ہے، میں اس قرض کو اتار رہا ہوں، اس لیے کہ میں ایک باخبر انسان تھا جب میں نے پاکستان چھوڑا۔ اس کی کہانی سنانے کا یہ وقت نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ امریکہ میں میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس دنیا کی عطا کردہ سب کچھ چیزیں ہیں، صرف جو چیز نہیں ہے وہ یہ کہ میرے پاس علاج ہے کہ میں پاکستان کو کیسے ایک طاقتور، زندہ، دولت مند امیر قوم بنا سکتا ہوں۔ میرے پاس وہ علم، لیکن میرے پاس ریسورسز بس یہی ہیں جو سوشل میڈیا نے مجھے عطا کی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ایک تقریر چلتی ہے، لاکھوں لوگ اس کو سن لیتے ہیں۔ میرے والدین نے سن 1948 سے لے کر سن 1984 تک زندگی کے 36 سال بحیثیت افواج پاکستان کے بے لوث خدمت گزار کے انہوں نے افواج پاکستان کو سرو کیا۔ 65 کی وار، 71 کی وار، یہ دونوں ڈاکٹرز تھے۔ تو میرے بارے میں یہ کہنا کہ میں افواج پاکستان کے خلاف بولتا ہوں، بابا، جس طرح کوئی آدمی کہتے ہو نا، آپ نجیب الطرفین سید ہے، دونوں طرف سے سید ہے، میں دونوں طرف سے ڈاکٹر ہوں۔ نجیب الطرفین، طبیب الطرفین، یہ طبیب الطرفین کا لقب میرے لیے منو بھائی اور فیض احمد فیض صاحب کا عطا کردہ ہے، جن کی علمی اور ادبی صحبت مجھے اس عمر میں نصیب ہوئی جب میری عمر کوئی 20-21 برس تھی۔ وہ مجھے طبیب الطرفین کہتے تھے، یعنی دونوں طرف سے ڈاکٹر، اور وہ بھی فوج کے ڈاکٹرز کا بیٹا، فوج کی نوکری، اور پاکستان کے جو افواج پاکستان ہے ان کی عزت میری نس نس میں سمائی ہوئی ہے۔ پاکستان آرمی کے سولجر کے بوٹوں پہ پڑی ہوئی دھول، اللہ کی قسم، میری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں خود بھی وردی پہنتا رہا ہوں بڑی شان سے۔ یہ ٹوپی میں اسی ٹریڈیشن کے طور پہ پہنتا ہوں۔ یہ ٹوپی میں نے کیڈٹ کالج حسن ابدال میں جب مجھے پہلی بار ملی تھی، مجھے بڑی ریج تھی کہ مجھے یہ فوجی ٹوپی ملے۔ یہاں امریکہ میں مشہور ہوں، دا ڈاکٹر ود اے برے۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے کہ پاکستان آرمی کے سولجر کے بوٹوں پہ پڑی ہوئی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں وردی پہنتا رہا ہوں۔ یہ ٹوپی جو میں نے پہن رکھی ہے، کیڈٹ کالج حسن ابدال میں پہلی مرتبہ میں نے یہ ٹوپی پہنی تھی۔ بڑی ریج تھی مجھے یہ ٹوپی پہننے کی، اور ساری زندگی میں نے سردیوں کے موسم میں اسی ٹوپی کو پہنا ہے۔ جن ہسپتالوں میں امریکہ میں نے کام کیا ہے، وہاں مشہور تھا میں دا ڈاکٹر ود اے برے، اس کو برے کہتے ہیں اس ٹوپی کو، دا ڈاکٹر ود اے برے۔ تو یہ ایک یادگار چیز ہے میرے لیے، میری عزت ہے پاکستان کی فوج۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، افواج پاکستان کچھ اور ہیں اور پاکستان کے جرنیل کچھ اور ہیں۔
موٹا فرق ان دونوں میں رتبے اور تنخواہ ہی کا نہیں، ان کی تنخواہیں اور ان کی ریسورسز کیا ہیں اور کہاں سے آتی ہیں، اس فرق کو آپ جانیے. کیسے انہیں جو ہی یہ کورسز پر یہاں آتے ہیں انہیں کیسے ہڑپ کیا جاتا ہے، اور یہ خود اپنے آپ کو بیچارے پیش کرتے ہیں کہ آؤ جی ہمیں خریدو، ہمیں خریدو، ہم بکاؤ مال ہیں. ظاہر ہے بکاؤ نہیں ہوں گے جس ملک کے 15 ملین سے زیادہ افراد محنت کش مزدور باہر نکلے ہوئے ہیں، جو جا جا کے واپس کوئی رنگین ٹی وی لے کے آتا ہے، کوئی بگ سکرین ٹی وی، کوئی بڑی کار. تو ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ بھی کمائی کریں. تو اپنی کمائی کے لیے یہ لوگ کیسے بکاؤ بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کے سلیکٹرز کیسے ان گونگے پہلوانوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ باجوہ آپ کا پہلا گونگا پہلوان نہیں ہے، دیکھا آپ نے، بول نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا. یہ سلیکٹ کرتے ہیں گونگے پہلوانوں کو. اس سے پچھلا آرمی کا چیف وہ بھی گونگا پہلوان، اس سے پچھلا وہ بھی گونگا پہلوان. یہ سلیکٹ کرتے ہیں گونگے پہلوانوں کو جو ان کے لیے ان کے احکامات پہ چلیں. آپ ان سے بالکل مت ڈریں، یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کاغذی شیر ہوتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے یہ وردیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں بینڈ ماسٹروں والی. آپ دیکھیں، ہنسی نہیں آتی آپ کو اس وردی کو دیکھ کے؟ جسٹ لک ایٹ ہم، جسٹ لک ایٹ ہم. یہ کیا لگایا ہوا اس نے اپنے ساتھ ہیں؟ ذرا دیکھو اس کو، یہ دیکھیں آپ. اور کیا کہتا ہے یہ؟ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پترا اب میری زبان سے سن، لو اینڈ وار. انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی قائم کی ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی جرنیلی وردی ہے. انہوں نے پاکستان میں تھرو آؤٹ دہشت پھیلائی کہ جی ہندوستان حملہ کر رہا ہے، ہندوستان سے ہمیں خطرہ ہے، ہندوستان بارڈر پہ پہنچ گیا، اپنی فوج کو بارڈر پہ لے آیا تھا جی ہندوستان، وہ تو آ رہے تھے جی، وہ تو آ رہے تھے. یہ اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں only to secure their own jobs. ہندوستان میں اس سے زیادہ مسلمان بستے ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. یہ تمام فیئر کا ایلیمنٹ، اور فیئر کے ایلیمنٹ کے ساتھ وہ جو پرانا نسخہ چلتا آ رہا ہے نا سلطانوں کا، حب الوطنی کا جذبہ. حب الوطنی، تھنک آف یور کنٹری اینڈ ڈائی. یار لوگ اپنے وطن کے لیے مر جاتے ہیں. دا وطن جنگ لزما، دا وطن خیر زما، دا دین پلار زما، تنگڑا کتنگ تنگڑا کتنگ تنگڑا کتنگ. وہ یہ پرچار کرتے ہیں وطن وطن. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے یہ وطن، وطنیت، کہ ہماری کنٹری، نیشنلزم. آپ کو پتہ ہے یورپ کی اقوام، یہ آسٹریا، جرمنی، فرانس، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ان کو پاگل کیا تھا گزشتہ صدی میں، ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگیں کی. کتنے ملینز کرسچنز نے، کتنے ملین کرسچنز کو مارا. مذہب کی جنگ نہیں تھی، وطن کا خدا ایسا بنایا جاتا ہے. تھنک آف یور کنٹری اینڈ ڈائی. اور یار اپنی کنٹری کی خاطر. تو یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اس انداز سے یہ آپ کے برینز کو کرش کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہ آئے. دے میک اے فول آف یو. بے وقوف بناتے ہیں یہ آپ کو، بے وقوف بناتے ہیں یہ آپ کو. پاکستان کا جرنیل طبقہ، یہ جرنیلی طبقہ، ان کو کسی اور خزانوں سے تنخواہ ملتی ہے، اور یہ جو بیچارہ غریب سپاہی طبقہ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. حب الوطنی، مائی کنٹری. او جی تھنک آف یور کنٹری. آپ نے وطن کی خاطر مرنا ہے جی، گولی سینے پہ کھانی ہے. آپ کو معلوم ہے کسی زمانے میں ہمارے سولجرز کے سینے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا جہاد فی سبیل اللہ. یاد ہے نا آپ کو؟ انہوں نے ہٹوا دیا. کس کے کہنے پہ؟ بیکاز the word jihad is a bad word. جہاد کو نکالو. تو انہوں نے وہ جہاد فی سبیل اللہ اور غریب سپاہی نے فٹ اتار دیا. لیکن اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ
فی سبیل اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ لفظ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے فلاں شہید ہو گیا، او بابا صرف وہ جو سبیل اللہ کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں سبیل اللہ کے قیام کے لیے. آج یہ سبیل اللہ پاکستان آرمی کے سولجرز کی چھاتیوں کے اوپر کہیں نظر نہیں آتا. جہاد فی سبیل اللہ کہیں نظر نہیں آتا. آج یہ آپ کو جنت پاکستان پارٹی کے پرچم پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. ہماری نس نس، ہمارا سارا جھگڑا دنیا کے ساتھ اسی سبیل اللہ کے قیام کا ہے. اللہ کے قانون پر مبنی نظام جس میں مفت سب خلق خدا کو ان کو سب کچھ، سب چیزیں مفت ملتی ہیں اور وہ تمام کام کرتے ہیں. ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ سسٹم آف گورنمنٹ جو کھا جائے گا اس نظام سرمایہ داری کو اگر ایک جگہ پہ بھی یہ قائم ہو گیا. یہ ہے سبیل اللہ. لیکن انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے کہ ان غریب سولجرز کو پتہ بھی نہ چلے کہ سبیل اللہ کیا چیز ہے، سبیل اللہ کیا چیز ہے، انہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ جو کسی نے کہا ہے، جو نعرہ لگاتا ہے وہ پٹھان لڑکا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی جرنیلی وردی ہے. اب آپ کو پتہ ہے ان پٹھانوں کا جو جاگے تھے بڑی مدت کے بعد، ان کا زور توڑنے کے لیے یہ تماشا کیا کر رہے ہیں؟ الیکشنز کروا رہے ہیں وزیرستان میں. کیا کمال چیز ہے نا، گل کرو تو سی کیا چال ہے. الیکشنز جہاں پہ ہوں گی وہاں پر تفرقہ پیدا ہو جائے گا، طاقت ٹوٹ جائے گی. کاش ان پٹھانوں کو سمجھ آئے اور مل کے یہ فیصلہ کریں کہ وی ول بوائیکاٹ دیز الیکشنز. ان پولنگ بوتھوں کو آگ لگا دیں گے. یہ صرف اور صرف تمہاری طاقتوں کو توڑنے کے لیے ہیں الیکشنز، صرف آپ کی طاقت کو توڑنے کے لیے. بڑے چالاک ہوتے ہیں یہ، بڑے چالاک ہوتے ہیں. کس انداز سے یہ پلان کرتے ہیں. یہ الیکشنز اگر پاکستان میں نہ ہوتے اور آپ نے پاکستان میں وہی نظام قائم کیا ہوتا جو قرآن کریم میں ہے، وہی سلطانی جمہور کا نظام، جس نظام کے بارے میں میری بہت ساری تقاریر موجود ہیں اور جس موضوع پر انشاءاللہ تعالی میں پھر سے روشنی ڈالوں گا اس جلسے میں جو اس اتوار کو ہونے چلا ہے. انشاءاللہ تعالی میں اس جلسے سے خطاب کروں گا کہ یہ سبیل اللہ کا نظام کیا ہے اور یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے اللہ بسلطان، یہ کیا چیز ہے اور کیسے یہ نظام طاقتور بناتا ہے قوم کو. آپ کو نجات حاصل کرنی ہے نا اس جمہوریت سے. یہی وہ ڈائن ہے جو آپ کو انگیج رکھتی ہے. آپ کوئی آدھے نواز شریف کی طرف، آدھے زرداری کی طرف، آدھے اس کی طرف عمران خان کی طرف. خیر وہ تو بیماری الگ ہے، لیکن میں ویسے ذکر کر رہا ہوں کہ کس انداز سے آپ لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے اس ایک خاص مقصد کے لیے کہ آپ جو ہیں اپنی طاقتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں صرف کر دیں. دیٹ از ڈیموکریسی. فرعون نے کیا کمال طریقہ کار چنا ہے. میرے بارے میں یہ کہنا کہ میں پاکستان آرمی کے خلاف ہوں، او بابا میں پاکستان آرمی کے سپاہی کے بوٹ کی مٹی کو اپنے ماتھے پہ لگانا عبادت سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ اور کسی عبادت کو میں جانتا ہی نہیں. میرے بارے میں یہ کہنا کہ میں پاک فوج کے خلاف ہوں، یہ ان جرنیلوں نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے. ملٹری ہاسپٹل میں آپ دیکھیں وہ جو سپاہی ہے وہ اور اس کی بیوی جب داخل ہوتی ہے اسے ایک اور ڈاکٹر دیکھتا ہے، میڈ ان پاکستان ڈاکٹر جو ہوتا ہے. اور وہ جو افسر طبقہ ہے، جو جرنیلی طبقہ ہے، اس کی وارڈ علیحدہ ہے، اس کا ڈاکٹر علیحدہ ہے. آپ دیکھتے ہو یہ تفریق. That is why I left the country. میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا ابا جان مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں اس ڈسکریمنیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اس رسک سے موت اچھی میں اس ملک سے چلا جاؤں گا. حالانکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا او بریگیڈیئر صاحب آپ کا تو اکلوتا بیٹا ہے اور وہ ڈاکٹر بنا ہے، 6 فٹ 4 انچ قد ہے، وہ تو جرنیل بنا ہی بنا. آپ
آرمی میں اسے کب ریکروٹ کرا رہے ہیں؟ میرے والد صاحب نے کہا جی وہ ایس پاس سے آندہ ہی نہیں، ایس پاس سے آندہ ہی نہیں۔ میں نے کس انداز سے وہ دن گزارے ہیں اپنے کہ میں کسی طریقے سے پاکستان سے نکلوں، کیونکہ میرے اندر اس درجہ غصہ تھا اس طبقے کے بارے میں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے سپاہیوں کو ان کی جان چھڑاؤں ان لوگوں سے جو انہیں ایبیوز کر رہے ہیں سبیل اللہ کے نام پہ۔ ان کو میڈل دیتے ہیں کہ جی مر گئے آپ، شہید ہو گئے۔ شہید صرف وہ ہے جو سبیل اللہ کے قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جنت پاکستان پارٹی کے جو کارکن ہیں جو آج آپ کو وہاں ملیں گے جس دن آپ وہاں جاؤ گے، یہ ہیں شاہد، جاننے والے، گواہ کہ ہمیں سبیل اللہ کا قیام کرنا ہے۔ اب تو آپ کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ باطل کہتے ہیں ہیرو کو، یہ سارا نظام ہیرو ورشپ کا باطل ہوتا ہے، باطل۔ اور وہ لوگ جن کے گھروں میں ایک باپ کی حیثیت ایک ہیرو کی نہیں ہوتی، ان گھروں کے بچے پھر ہیروز کی تلاش کرتے ہیں۔ جہاں جہاں پہ ایک ویک فادر ہوتا ہے وہاں کے بچے پھر ہیروز کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ میرے گھر میں میرا باپ ہیرو تھا، میری ماں اسے جس پیڈسٹل پہ بٹھاتی تھی، بیان نہیں کر سکتا، سب سے یعنی ہائیسٹ پیڈسٹل پہ باپ ہیرو تھا ہمارے گھر کا۔ ہمارے گھر میں کسی علامہ اقبال کی فوٹو نہیں تھی، کسی قائد اعظم کی فوٹو نہیں تھی، کسی کی تصویر نہیں تھی، صرف میرے باپ کی تصویر تھی۔ آج بھی میرے گھر میں میرے باپ کی تصویر ہے، کسی اور کی تصویر نہیں ہے، کسی بھٹو کی تصویر نہیں ہے، کسی ضیاء الحق کی تصویر نہیں ہے، کسی کی تصویر نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں سے جنہیں آپ یوتھیاز کہتے ہیں، میں آخر میں ایک گالی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں۔ میں انہیں سمجھا کے گالی دینا چاہتا ہوں، سمجھا کے، تاکہ انہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ میرے پیج پہ آ کے، فیس بک کے پیج پہ یہ اس قدر گندی گالیاں لکھتے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان کی بیماری کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ جو عمران خان کے پرستار ہیں، جنہیں یوتھیاز کہتے ہیں آپ، یہ جائیں اور جا کے اپنی امی سے ایک سوال کریں کہ امی مجھے عمران خان کیوں اچھا لگتا ہے، کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو ان کی امیاں انہیں بتائیں گی کہ ان بچوں کو ایک جینیٹک ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا، جہاں پر ایک ویک باپ ہوتا ہے وہاں ان کی مائیں ہیرو ورشپ کی اس درجہ دل دادا تھیں۔ آئی ایم ایف کی تنخواہوں پہ پلنے والے یہ جرنیل خود کو پاکستان کا محافظ کیسے کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہو یار؟ خود تو عیش و عشرت کی زندگیاں گزارتے ہو اور دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کتنا ملین پاکستانی بیرون ملک نکلا ہوا ہے، روزگار کی خاطر دھکے کھا رہا ہے۔ اور یہ تم کیسے محافظ ہو اور کتنے سالوں سے، اور اس نظام کو تبدیل ہونے نہیں دیتے، بڑی شدت کے ساتھ روک کے رکھتے ہو کہ یہی نظام قائم رہے، اور اپنی کٹ پتلیاں لے کے آ جاتے ہو۔ کبھی نواز شریف کو لے آتے ہو، کبھی زرداری کو لے آتے ہو، کبھی عمران خان کو لے آتے ہو۔ لیڈرشپ کو ابھرنے ہی نہیں دیتے آپ۔ میں نے تو یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے، ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کر کے۔ اگر آپ کہو گے کہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہو، نہیں، یو ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، یہ جنت پاکستان پارٹی جو بنائی، جیسے ہر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ میں ایک کنٹرول ہوتا ہے نا، یہ وہ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کنٹرول کسے کہتے ہیں۔ ہر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کی سچائی کو جاننے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس سے صداقت معلوم ہوتی ہے، ایک کنٹرول۔
A control is something that is used as a standard of comparison for checking the results of an experiment. इसे कंट्रोल कहते हैं. जन्नत पाकिस्तान पार्टी का क़याम, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट होना, ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था कि जमहूरियत की बीमारी को मैं जान सकूं कि ये है क्या. और जिस अंदाज से मैंने जाना है, मैं आप सबको खबरदार कर रहा हूं. आप अगर फेसबुक पे एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं कि जी मैंने जरदारी को लाइक करना है, मैंने बिलावल को लाइक करना है, और मैंने इमरान खान को लाइक करना है और उसको प्रमोट करना है, या वो मैंने नवाज शरीफ की लड़की को लाइक करना है और प्रमोट करना है, आप तमाम लोग अपनी जिंदगियां ज़ाया कर रहे हो. और अल्लाह के हाँ इतना बड़ा ये गुनाह है कि आपके सामने सबील अल्लाह के क़याम का रास्ता खुला है. अतवार 23 जून को होने वाले इस इज्तिमा में शिरकत कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगियां और आपके बच्चों की ज़िंदगियां बदल सकें, और सारी इंसानियत जिस दिन देखेगी इस इनकलाब को जो पाकिस्तान में आके रहेगा, फिर आपको पता चलेगा कि नबी अकरम को लोग रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहते थे. फिर आप जानोगे कि ये लफ्ज़ मुबारक, मुबारक ये किस चीज़ के लिए बोला जाता था. ये जो आप सुख का लफ्ज़ बोलते हो, ईद मुबारक. 23 जून बरोज़ अतवार सुबह 11 बजे जन्नत पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान के इज्तिमा में उन तमाम लोगों को जो फेसबुक पे हमारे साथी हैं, सोशल मीडिया पे हमारे साथी हैं, यूट्यूब पे हमारे साथी हैं, जो जानते हैं कि जन्नत पाकिस्तान पार्टी का मकसद क्या है, आप सबको दावत है इस तकरीब में शिरकत की. तमाम कारकुनान जमात को जो कराची के तूल व अर्ज़ में रहते हैं, आप तमाम तशरीफ़ लाइए और लोगों को भी लेके आइए. आप तमाम अहबाब को जो सोशल मीडिया और फेसबुक की बदौलत जन्नत पाकिस्तान तहरीक से बाखबर हैं, वो तहरीक जो आपके कल्ब व निगाह में तगय्युर को पहली चीज़ कहती है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट चेंज इन योर माइंड. उसके बाद आप एक कौम बनते हो. आप सबको जन्नत पाकिस्तान पार्टी की इस जलसे में, इस मीटिंग में शिरकत की दावत है. फिर से सुन लीजिए, 23 जून बरोज़ अतवार 11 बजे सुबह नवीद गार्डन हॉल, C1 ब्लॉक 2, राशिद मिन्हास रोड, गुलशन इकबाल कराची. और आप तमाम दोस्तों को टेलीफोन करके RSVP के लिए जो नंबर चाहिए, तो ये नंबर्स लिखे हैं, आप फ़ोन कीजिए और ज़रूर तशरीफ़ लाइए. थैंक यू वेरी मच.